سینیٹر کامران صاحب، اب اس وقت ایک صورتحال ہمیں یہ بھی نظر آتی ہے، ایک تو ہم الیکٹیبلز کی تو بات کر رہے ہیں، یہ بلوچستان عوامی پارٹی قصوروار ہے یا ان کو اپنے ساتھ ملانے والے حکومت میں آنے کے لیے قصوروار ہیں، یا اصول نام کی چیز اب ختم ہو گئی؟ ان چیزوں کو ہم ایک طرف رکھ کے بھی اگر بات کریں تو یہ ایک ہم نے پیٹرن دیکھا ہے کہ جیسے اختر مینگل صاحب کا ایک اہم بیان کچھ عرصہ پہلے یہ ڈان ٹی وی پہ ہی نشر ہوا تھا، ہمارے کولیگ نادر گرمانی صاحب نے ان کا انٹرویو کیا تھا۔ مینگل صاحب جو مختلف مراحل میں نون لیگ کے ساتھ شامل رہے، وزیر اعلیٰ بھی رہے، اس کے علاوہ 2018 میں پی ٹی آئی کے ساتھ جو اتحاد کیا ختم جس انداز میں ہو گیا ہم نے دیکھا، لیکن اب جب پی ڈی ایم کے اندر بھی وہ پچھلے 16 مہینے کے اندر شامل رہے ہیں، آج بیان وہ یہ دیتے ہیں کہ میں سب سے ڈس اپوائنٹ ہوا ہوں تمام تینوں جماعتوں سے۔ تو پھر ایک یہ پیٹرن ہی بلوچستان میں فالو ہوتا رہے گا یا پھر ان کو حقیقی نمائندگی بھی بلوچستان کو ملے گی؟ اس پہ تو آپ کچھ بات کیجئے، ورنہ تو یہ سب ایک مذاق ہی نظر آتا ہے کسی حد تک۔ میں آج کی اس ایکٹیویٹی کے حوالے سے بات نہیں کر رہی، لیکن کوئی سی ایم اپنا دور مکمل نہیں کر پاتا بلوچستان کے اندر، اور بلوچستان کے عوام کا بظاہر ایسا نظر آتا ہے اور اس کے ووٹر کا کہ اس کو اتنا سنجیدہ نہیں لیا جاتا۔ دیکھیے، ایک چیز تو آپ نے اس پروگرام میں نوٹ کی ہوگی کہ ہم شاید اسٹیٹ فارورڈ بات کر جاتے ہیں۔ دوسری ایک اور چیز بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا ہمارے حوالے سے، ہم زیادہ زود رنج ہیں، جلدی ناراض ہو جاتے ہیں، اور یہ بات جو ہے نا ہمارا پولیٹیشین بھی کرتا ہے، اس میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ چیزیں جو ہے نا وہ اپنے اندر جذب کر لے۔ یہ بات میں اسپیشلی اختر مینگل میرے دوست ہیں، میرے محترم ہیں، میں ان کے حوالے سے بھی کر رہا ہوں، میں اپنے حوالے سے بھی کر رہا ہوں، میں پیپلز پارٹی کے جو لوگ یا جو ہمارے بلوچستان میں ساتھی دوست رہتے ہیں وہ سب کے حوالے سے کر رہا ہوں کہ ہم جلدی ناراض ہوتے ہیں نسبتاً دوسرے صوبوں کے دوستوں کے، تو اس میں جو ہے پھر ہمارے گلے شکوے زیادہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم وہ 2 اور 2 4 جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں 2 اور 2 4 روٹیاں ہوتی ہیں، ہمارے اپنے مسائل بھی زیادہ ہیں، ہماری اپنی بھی جو ہے نا ہم پیچھے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے نا ہم شاید ممکن ہے کہ کہیں اس بات کی سائیکی جو ہے نا ہماری زود رنجی کی سائیکی جو ہے نا وہ ہماری معرومیوں سے ملتی ہوں، مگر بہرحال یہ بھی حقیقت ہے۔ اور پھر ہم گلے شکوے، پہلے تو ہم ساتھ چلتے ہیں اور پھر اس کے بعد گلے شکوے بھی دے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ دیکھیے، آپ دو ہی باتیں ممکن ہے کہ کسی کے ساتھ آپ نے چلنا ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی۔ پہلے نظریاتی طور پہ کوئی آپ کو سوٹ کرتا ہے، کوئی آپ کے نظریات کے نزدیک ہے تو آپ اس کے ساتھ چلیے، یہ بہت آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے، آئیڈیل پوزیشن ہے، وہ لے لیجیے۔ پھر دوسری چیز جو ہے نا جو ممکن ہوتی ہے اور جو نیچر کی بھی اگینسٹ ہے، وہ مفاد ہے۔ ہم وقتی مفاد کے تحت فیصلے کرتے ہیں، جو آپ نے آج بلوچستان میں دیکھا، یہ وقتی مفاد ہے سارا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے بھی یہی کیا، اس سے پہلے مطلب ہم سارے یہ کام کرتے آئے ہیں، کرتے رہیں گے، اور مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی مستقبل قریب میں جو ہے نا یہ بات ختم ہو جائے گی۔ تو یہ سارا کچھ ہوتا آیا ہے، ہوتا رہے گا، اور اس سارا جو یہ سسٹم جو قائم و دائم ہے، اس کی بھی آپ نے وجہ پوچھی تھی، اس کی وجہ جو ہے نا وہ انفیکٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ اس سسٹم کو، اس الیکٹیبلز کو یہ برقرار رکھے ہوئے، کیونکہ ایک آدمی سے ڈیل کرنا جو ہے وہ کسی ایک علاقے میں، ایک کانسٹیٹنسی میں آسان ہوتا ہے، بجائے کہ کئی لاکھ لوگوں کے ساتھ ڈیل کیا جائے۔ تو کانسٹیٹنسی کے اندر جو ہے نا وہ لوگوں کو وعدہ کھاتا ہے کہ 51 کے ہاؤس میں 51 ہماری جو ہے نا ڈائریکٹ سیٹیں ہیں، 51 کے ہاؤس میں اگر ہم 26 لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ ڈیل کر لیں، وہ زیادہ آسان ہے، یا پھر ہم 2.25 کروڑ آبادی میں سے 1 کروڑ لوگوں کے ساتھ ڈیل کریں، وہ آسان ہے؟ تو یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ اس لیے ہے، اس لیے ایکچول ترقی نہیں ہو پائی۔ ترقی اگر ہو پائی ہے تو وہ میری اور میرے جیسے لوگوں کی ہو پائی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ اور کس کی ہو پائی ہے، مگر میرے جیسے لوگ جو پالیٹکس کرتے تھے، پالیٹکس کرتے ہیں، ہمارے گھر جو ہے نا وہ نسبتاً بہتر ہو گئے، ہماری گاڑیاں بہتر ہو گئی، ہماری لیونگ جو ہے نا وہ بہتر ہو گئی۔ تو یہ پبلک کو جو ہے نا یہ چیزیں نہیں ملی ہیں، اور یہ اس وقت تک نہیں ملیں گی جب تک وہ سوچ جو ہے وہ بند نہیں ہو جائے گا جہاں سے اس کی آبیاری کی جا رہی ہے۔ دستور کی بات ہوتی ہے، قانون کی بات ہوتی ہے، یا تو اس قانون کی کتاب کو جو ہے نا کہیں جو ہے نا اس کو فولڈ کر کے، اس کو پیک کر کے، اس کو اسی طرح سے جو ہے نا اس کے اوپر کپڑا چڑھا کے، جیسے ہم نے اپنی مذہبی کتابوں پہ کپڑے چڑھائے ہوئے ہیں، اس کو بھی اس طرح سے جو ہے نا کسی الماری میں رکھ دیجیے اور پھر معاملات کو اسی طرح چلنے دیجیے۔ ورنہ اگر قانون موجود ہے، اگر دستور موجود ہے تو اس کے مطابق چلیے، یہی ملک کے آگے چلنے کا واحد راستہ ہے۔ ورنہ ہم پہلے بھی چل نہیں پا رہے، گھسٹ رہے ہیں، آگے بھی اسی طرح سے معاملات چلیں گے۔